لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔ دوسرا حکم وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یاد رکھو، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، حکم تو یہی تھا نا کہ وَلَا تَزْنُوا، زنا نہ کرنے، فرمایا نہیں قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا معنی کہ جو دوائی ہیں زنا کے، جب غیر محرم عورت سے ملو گے، باتیں کرو گے، نیٹ پہ بیٹھ کے چیٹنگ کرو گے، ایک دوسرے کے حسن و جمال کی تعریفیں کرو گے، تو معنی یہ ہے کہ آپ زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے عرب کے اندر ایک محاورہ ہے کہ اول النظرۃ، سب سے پہلے تو نظر پڑتی ہے غیر محرم پر، ثم الخطرۃ، پھر دل میں خیال آتا ہے کہ یار لڑکی تو بڑی خوبصورت ہے، بڑی سرو قد ہے، بڑا جمال ہے، ثم الخطوۃ، پھر اس کے بعد آدمی قدم بڑھاتا ہے کہ چلو بات تو کر کے دیکھیں، شاید بات بن جائے، ثم الخطیۃ، اس کے بعد پھر آدمی سے گناہ ہوتا۔ پہلے تو وہی ابتدا تو نظر ہی ہے، نظر، پھر دل میں خیال، پھر قدم بڑھانا، اور پھر گناہ میں واقع ہو جانا۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر عورت گھر میں اکیلے ہے اور کسی نے آگے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو اس کو سختی سے جواب دے، نرم بات نہ کرے، کیونکہ اگر نرم بات کرے گی کہ اچھا ماشاءاللہ میرے خامد تو نہیں، لیکن آپ تشریف لے آئے نا جی، اندر بیٹھے آ جائیں گے، تو پھر تو گناہ کا رستہ کھل گیا، جھڑک دے گے بھی نہیں ہے، بعد میں آئے۔ اسی طرح ٹیلی فون پر بھی اگر آپ نہیں جانتی ہیں کہ کون ہے تو آپ سختی سے بات کریں، نہ کہ نرمی سے بات کریں، کیونکہ یہ سب دوائی یہ زنا ہے۔ ملنا، ملانا، بوس، کنار، یہ ابتدا ہے نا زنا کی، انجام زنا ہے۔ اور اللہ کے قرآن میں ہے کہ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ زنا جو ہے یہ فاحشہ ہے اور بہت برا راستہ ہے، گناہ بھی ہے اور برا راستہ بھی، چونکہ محاورات عرب میں ہے کہ الزنا یخرج البنا، زنا ایسی بلا ہے کہ جو آدمی کی بنا کو بھی اکھاڑ دیتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ من زنا زنیا، جو کسی کی لڑکی سے زنا کرتا ہے اس کے خاندان سے بھی پھر زنا ضرور ہوگا۔ اور یہ بھی ہے کہ زنا ایک ایسی بلا ہے کہ اس کی سبب سے بستیوں کی بستیاں اور خاندان اجڑ جاتے ہیں، لڑائیاں ہو گئیں، جھگڑے ہو گئے، فساد ہو گئے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور بڑا غلط راستہ ہے، تو آدمی کو ہر حال میں زنا سے دور رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ نے زنا حرام کیا ہے تو نکاح تو حلال کر دیا ہے، کہ اگر تمہاری شہوت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، جوانی ہے، نکاح کر لو۔ اگر ایک بیوی سے گزارا نہیں ہوتا دوسری شادی کر لو، تیسری کر لو، چوتھی کر لو۔ جب اسلام نے تمہیں اتنی رعایت دی ہے تو پھر زنا کرنے کا کیا معنی ہے؟ اور زنا کے لیے بھی اللہ نے حد مقرر کی ہے کہ الزانیۃ والزانی، اگر زانی مرد اور عورت دونوں کنوارے ہیں، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ایک 100 کوڑا مارا جائے۔ اور اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو اس کی سزا کیا ہے؟ الرجم۔ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کریں تو ان دونوں کو رجم کا کیا معنی ہے؟ یعنی گڑھا کھود کے کھڑا کریں، پتھر مار مار کے مار ڈالیں۔
اور یاد رکھو کہ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو منسوخ تلاوت ہے لیکن باقی الحکم ہے. تلاوت تو منسوخ ہے لیکن حکم باقی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حکم منسوخ ہے لیکن تلاوت باقی ہے. جیسے کہ اللہ نے پہلے میرے مدنی کو تہجد کا حکم دیا کہ آدھی رات تہجد پڑھیں، 2 حصے پڑھیں، 1 حصہ پڑھیں. بعد میں حکم کو منسوخ کر دیا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنی توفیق ہو اتنی پڑھ لو. لیکن قرآن میں آیت پڑھی جاتی ہے، حکم نہیں، منسوخ ہو چکا ہے. تو رجم کی آیت جو ہے وہ منسوخ تلاوت تو ہے لیکن حکم باقی ہے. اس لیے حضور پاک نے بھی اپنی زندگی میں رجم کا حکم دیا، خلفائے راشدین نے بھی رجم کا حکم دیا. اور ساتھ قرآن دوسری جگہ یہ بھی کہتا ہے کہ الزانیۃ لا ينکح الا زان والزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ زانیہ عورت جو ہے وہ زانی مرد کو پسند کرتی ہے اور زانی مرد جو ہے وہ زانیہ عورت کو پسند کرتا ہے. چونکہ ہم جنس ہوں گے نا، ایک دوسرے سے تبھی وہ انجوائے کر سکیں گے نا. لیکن معنی یہ ہے یعنی اغلب اور اکثر یہی ہوتا ہے. اسی لیے زانیہ نکاح نہیں کرتی مگر زانی سے، اور زانی بھی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ عورت سے. کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے، شریفوں کے گھر میں بھی برے آ جاتے ہیں اور برے آدمی کے گھر میں بھی نیک بیوی آ جاتی ہیں. تو وہ کبھی ہو جاتا ہے. قاعدہ یہی ہے کہ زانیہ زانی کو پسند کرے گی اور زانی زانیہ کو پسند کرے گی. یہ دوسرا حکم. اور تیسرا حکم اللہ نے دیا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسان کو قتل نہ کریں ہاں مگر حق. حق کا کیا بنا کہ قصاص میں قتل کیا جائے، اگر قتل کرے گا تو قتل ہوگا. یا اسلام سے نکل کے مرتد ہو جائے اس کی سزا بھی قتل ہے. یا شادی شدہ مرد عورت نے زنا کیا تو ان کی سزا بھی رجم اور قتل ہے. اس کے علاوہ جو ہے اور کسی کو قتل کی اجازت نہیں ہے. اور یہ بھی ایسے حالات ہیں کہ اگر پیش آئیں تو حکومت وقت فیصلہ کرے، ہر بندہ خود نہ فیصلہ کرے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. اللہ نے فرمایا جو بندہ مظلوم قتل ہو جائے ہم نے ان کے اولیاء کو ایک حق دیا ہے کیا کہ وہ دیت لے سکتے ہیں، وہ قصاص میں اس کا قتل کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اور قتل میں اسراف نہ کرو. کیا مانا کہ ٹکڑے ٹکڑے کرو، غسلہ کرو، زبان کاٹ دو، آنکھیں نکال دو، تو یہ بھی ظلم ہے. إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اس کے ولی جو ہیں قاتل کے ان کی اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، شرعاً بھی اور قانوناً بھی ان کی مدد ہوگی. اور انجام یہی ہوگا کہ تمہیں اس کا بدلہ دینا ہوگا. واللہ لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں.